اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ المدثر کریں گے۔ یہ ہم نے جو لاسٹ ویڈیو میں سورہ کی تھی اس سے دو سورہ کو چھوڑ کے 74 نمبر سورہ ہے یہ۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے 71 نمبر سورہ کی تھی۔ جو 72 اور 73 نمبر سورہ ہیں وہ سورہ الجن اور سورہ المزمل ہیں، کافی مشہور سورہ ہیں وہ بھی۔ ان میں یہ نہیں ہے کہ اس ٹاپک کا ذکر نہیں ہے، لیکن وہ سورہ جو ہیں ان ٹاپک سے سٹارٹ نہیں ہوئی، آگے جا کے ان میں بھی بڑی ڈیٹیل سے، بلکہ سورہ مزمل میں تو بہت ڈیٹیل سے ٹاپک ہی یہی ہے سورہ مزمل کا بھی۔ اور یہ ساری مکی سورہ ہے، لیکن ان میں کیونکہ یہ اس ٹاپک سے سٹارٹ نہیں ہوئی، اور میں وہ کر رہا ہوں کہ جو سورہ جو قرآن پاک کی ہیں جو اسی ٹاپک سے، آخرت کے اور جواب دہی کے ٹاپک سے، اور اللہ خالق اور مالک ہے اور اس کے سامنے کھڑے ہو کے ایک دن جواب دینا ہے ہر چیز کا، وہ والے ٹاپک پہ میں یہ ساری وہ والی سورہ میں کر رہا ہوں جن کا ٹاپک اس ٹاپک سے جو سٹارٹ ہو رہی ہیں، اور زیادہ تر کا تو پورے کا پورے سورہ کا ٹاپک ہی یہی ہے۔ جیسے آج ہم یہ جو سورہ مدثر کریں گے، اس کا بھی پوری کی پوری سورہ کا ٹاپک ہی یہی ہے۔ اتنی ڈیٹیل سے یہ اس میں یہ واضح کیا گیا ہے یہ بات، اور یہ جو ہم نے پیچھے کچھ سورہ پڑھی تھی، کوئی دو چار پچھلی سورہ جو ہیں، وہ جس طرح ان میں تھا ایگزیکٹلی بالکل پورے پورے احوال بتائے گئے ہیں، کوئی اور واقعہ کوئی اور ذکر نہیں ہے، بالکل صرف اسی ٹاپک کے بارے میں ہی ہے سارا کچھ۔ یہ مکی ہی سورہ ہے، 56 آیات ہیں اس کی، 56 چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، صرف ایک آیت بڑی ہے، اور وہ آیت بھی ایگزیکٹلی ہمارے اسی ٹاپک کے دوزخ اور جنت کے بارے میں ہی بڑی ڈیٹیل سے بات کرتی ہے، تو وہ بھی ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ آیت نمبر 1، اے کپڑا اوڑھنے والے، یہاں سے اس کا نام لیا گیا ہے سورہ مدثر، یا ایوہ المدثر۔ جیسے اسے پچھلی سورہ کا بھی یا ایوہ المزمل کہا ہے، تو وہ بھی سورہ مزمل ہے اور یہ مدثر ہے۔ دونوں کا ٹاپک سیم ہے، دونوں میں ہی بات بھی سیم ہی کی گئی ہے، سٹارٹ بھی وہی کی، سٹارٹ بھی ویسے ہی ہے آلموسٹ۔ اس میں یا ایوہ المزمل کہا گیا ہے کہ اے کپڑے میں لپٹنے والے، اور یہاں ہے یا ایوہ المدثر، اے کپڑا اوڑھنے والے۔ تو بالکل دونوں آلموسٹ ایڈنٹیکل سورہ ہے، لیکن اس میں شروع میں ہی کیونکہ اس ٹاپک کا نہیں ذکر ہوا تو میں نے وہ نہیں کی، اور اس میں تو شروع سے ہی یہی ٹاپک سٹارٹ ہوتا ہے۔ آیت نمبر 1، اے کپڑا اوڑھنے والے۔ آیت نمبر 2، کھڑا ہو جا اور آگاہ کر دے۔ اب یہاں سے ہی ٹاپک سٹارٹ ہو گیا کہ اے کپڑا اوڑھنے والے، کھڑا ہو جا اور آگاہ کر دے۔ یہ آگاہ کس چیز کے لیے کرنا ہے؟ وہی میسج ہے جو آگے پوری سورہ میں بیان ہوگا، کہ آگاہ کس چیز پہ کرنا ہے، کہ خالق اور مالک ہے، اور ایک دن سور پھونکی جائے گی تو اس کے سامنے تم سب نے کھڑے ہو کے جواب دینا ہے۔ یہ ہم آگے انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ اور پچھلی سورہ مزمل میں بھی آلموسٹ یہی بات ہوئی ہے، لیکن اس میں جو قیامت والی یا کھڑا ہو کے پیش ہونے والی بات شروع میں ہی پہلی 10 15 12 آیات میں نہیں ہے، تو میں نے اس لیے وہ نہیں کی۔ اور یہ کہا جاتا ہے یہ سورہ جو ہیں، خاص کر کے یہ سورہ مدثر جو ہے، یہ کافی عرصے تک جو پہلی وحی کے بعد وقفہ آیا تھا، تو اس کے بعد یہ پہلی سورہ نازل ہوئی تھی۔ یہ سورہ مدثر کے بارے میں زیادہ تر کہا جا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شاید لیٹے تھے کپڑا اوڑھ کے، تو اللہ پاک نے وحی بھیجی، فرشتہ بھیجا، جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ کپڑا اوڑھنے والے کھڑا ہو جا اور آگاہ کر دے، کہ اب وہ تبلیغ کا کام سٹارٹ کرنے کا حکم یہاں سے، جو ان کا بیچ میں جو تربیت تھی، میں یہ اپنے الفاظ نہیں بیان کر رہا، نبی تو پیدا ہوتے ہی نبی ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں، لیکن ان کا قرآن پاک میں یہ باقاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کو تو سکھایا ہے جبرائیل علیہ السلام نے۔ یہ ہم پیچھے ہی کچھ سورہ ہی پیچھے ہم سورہ بنی اسرائیل
شاید پڑھ چکے ہیں، شاید اس میں تھا یا شاید نہیں پڑھی، بہرحال اس میں ہے کہ، یا شاید میں اگر سورہ کا نام غلط لے رہا ہوں تو بہرحال وہ بیان ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جبرائیل علیہ السلام نے سکھایا ہے. تو وہ میرا خیال ہے، کہا جاتا ہے کہ مطلب کچھ روایات ہیں کہ اس دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی سکھایا گیا، کیونکہ پہلی وہی ہے اقرا باسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو، تو وہ پڑھنے سے ہی وہ پھر بیچ میں کہا جاتا ہے، روایات کی باتیں ہیں یہ، قرآن پاک میں تو ان کا کوئی ذکر نہیں ہے، کہ پھر بیچ میں وقفہ ہوا اور وقفے کے بعد پھر یہ آیات سورہ جو ہے نا، خاص کر کے یہ سورہ مدثر نازل ہوئی. آیت نمبر 3، اور اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کر. اب یہ دیکھیں کہ کیا کہا جائے، کھڑا ہو جا اور آگاہ کر دے. آگاہ کیا کرنا ہے؟ کہ اپنے رب کی بڑائی، کہ اپنے جو رب ہے خالق اور مالک ہے. یہاں سے بات سٹارٹ کی. آیت نمبر 4، اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کر. آیت نمبر 5، ناپاکی کو چھوڑ دے. اب یہ وہی ہے، چھوٹی چھوٹی آیات ہے، چھوٹی چھوٹی بات ہے، لیکن وہی ایک بات کی تھوڑی سی ڈیٹیل آگے بتائی جا رہی ہے. آیت نمبر 6، اور احسان کر کے زیادہ لینے کی خواہش نہ کر. کسی پہ احسان کیا ہے تو اس کا بدلہ لینے کی خواہش نہیں رکھنی چاہیے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ کہا جا رہا ہے، لیکن اصل میں ہمیں کہا، یہ پیغام تو ہمارے لیے ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو. اچھا، آیت نمبر 7، اور اپنے رب کی راہ میں صبر کر، کہ اللہ کی راہ میں صبر کرو. آیت نمبر 8، پس جب کہ سور میں پھونک ماری جائے گی. اب یہ دیکھیں کہ اللہ ہے، اللہ خالق اور مالک ہے، اور اس کی پاکی بیان کر اور سارا ہے، اور صبر کر. اور پیغام کیا دینا ہے؟ کہ پس جب کہ سور میں پھونک ماری جائے گی. آیت نمبر 9، تو وہ دن بڑا سخت دن ہوگا. آیت نمبر 10، جو کافروں پر آسان نہ ہوگا. آیت نمبر 11، مجھے اور اسے چھوڑ دے جسے میں نے اکیلا پیدا. اب یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہیں، خود ہی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، آپ کو پتہ ہی ہیں یہ ساری، تو میں ان کو جسٹ پڑھ رہا ہوں. مجھے اور اسے چھوڑ دے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا ہے. آیت نمبر 12، اور اسے بہت سا مال دے رکھا ہے. مینز یہ اب اسپیسیفک کسی لوگوں کے بارے میں، ہمارے انڈیویجولز کے بارے میں ہے کہ ان کو اور میرا معاملہ ہے یہ، ان کو چھوڑ دے، تو بس پیغام پہنچا. آیت نمبر 13، اور یہ جب میں تو کہہ رہا ہوں تو میں اللہ پاک کے وہ، کیونکہ وہاں یہی الفاظ ہیں، تو میں اپنی طرف سے ہماری تو جانیں قربان اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ان سے زیادہ عزت ہم کس کی اور کر سکتے ہیں. آیت نمبر 13، اور حاضر باش فرزند بھی، مین اس کو مال دیا ہے اور بیٹوں سے نوازا ہے. آیت نمبر 14، اور میں نے اسے بہت کچھ کشادگی دے رکھی ہے، کہ مینز کافی اس کا کافی رزق دے رکھا ہے. آیت نمبر 15، پھر بھی اس کی چاہت ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں. آیت نمبر 16، نہیں وہ ہماری آیتوں کا مخالف ہے، کہ وہ پھر بھی چاہتا ہے کہ وہ بس مال اکٹھا کرنا چاہتا ہے، لیکن اللہ کی آیتوں کا مخالف ہے. وہ آیتیں کیا ہیں؟ کہ اللہ خالق اور مالک ہے، اور ایک دن اس کے سامنے پیش ہونا ہے. یہی ہم پڑھتے جا رہے ہیں نا، سیم کی سیم باتیں ہیں، وہی باتیں ہیں. اب پوری سورہ میں بھی انشاءاللہ وہی باتیں دیکھیے گا آپ. آیت نمبر 17، ان قریب میں اسے ایک سخت چڑھائی چڑھاؤں گا. آیت نمبر 18، اس نے غور کر کے تجویز کی. یہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کیا بات ہو رہی ہے. آیت نمبر 19، اسے ہلاکت ہو کیسی تجویز سوچی. آیت نمبر 20، وہ پھر غارت ہو کس طرح اندازہ کیا. یہ اب نیکسٹ میں آپ کو سمجھ آ جائے گی. آیت نمبر 21، اس نے پھر دیکھا. آیت نمبر 22، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بنایا. آیت نمبر 23، پھر پیچھے ہٹ گیا اور غرور کیا. آیت نمبر 24، اور کہنے لگا تو یہ صرف جادو ہے جو نقل کیا جاتا ہے. اب یہ کس کو کہا، یہ ساری اوپر جو ہم نے باتیں پڑھی ہیں یہ کس کو کہی جا رہی ہیں؟ قرآن پاک کے. یہ وہ سارا کچھ جو تیوری چڑھا رہا ہے اور غرور کر رہا ہے
اور کہہ رہا ہے یہ تو پچھلوں کی باتیں ہیں، یہ تو جادو ہے، یہ تو کوئی اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو اس سے اس نے اس کی مخالفت کی. ہم نے پڑھی نا آیت کہ ہم نے اسے مال دیا، اولاد دیا، لیکن اور وہ اور چاہتا ہے، لیکن نہیں نہیں نہیں، لیکن وہ تو ہماری آیات کا مخالف ہے. تو وہ مخالفت مینز وہ غرور کرتا ہے، ایسے دیکھتا ہے. تو وہ ان اللہ پاک کی آیات کو اور قرآن پاک کو کیا رہا ہے 24 نمبر آیت میں، اور کہنے لگا تو یہ صرف جادو ہے جو نقل کیا جاتا ہے. آیت نمبر 25، سوائے انسانی کلام کے کچھ بھی نہیں ہے. آیت نمبر 26، میں ان قریب اسے دوزخ میں ڈالوں. تو دیکھیں نا قرآن پاک کو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو انسانی کلام ہے، یہ تو اور کچھ بھی اللہ کی باتیں نہیں ہیں، یہ تو ایسا ہی ہے، بس ہمیں اس پہ عمل نہیں کرنا. مینز آج کی سوسائٹی میں بھی ایسا دیکھ لینا، آج کی سوسائٹی میں جو غیر مسلم ہیں وہ تو ایسا ہی کہتے ہیں، لیکن جو ہم مسلمان ہیں وہ تو ایسا نہیں کہتے. وہ تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن اس پہ عمل تو ہم میں سے بہت زیادہ نہیں کرتے. تو اصل میں تو چیز یہ ہے نا کہ اس پہ عمل کرنا، خالی یہ نہیں ماننا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے تو بس صحیح ہے، اس کو غلافوں میں چڑھا کے بڑی اونچائی پہ ہم رکھیں، کہیں اونچی جگہ پہ رکھنا ہے جی، بے ادبی نہ ہو، اور اس کی طرف ہم نے بیک نہیں اپنی کرنی، ہم نے یہ نہیں کرنا. بھائی اس لیے نہیں ہے یہ قرآن، یہ بھی کرنا چاہیے، تعظیم ضروری ہے، لیکن اصل میں اس کو غور و فکر کر کے اس پہ عمل کرنا ہے مین کام اس کا. وہ اصل میں اپنی بیک پہ پھینکنا یہ ہے کہ اس پہ عمل نہ کرنا، وہ ہوتا ہے اس کو بیک نہ کرنا یا اس کی تعظیم نہ کرنا. اچھا، تو اس کی لاسٹ آیت کیا تھی؟ میں ان قریب اسے دوزخ میں ڈالوں گا. 26 نمبر آیت. آیت نمبر 27، اور تجھے کیا خبر کہ دوزخ کیا چیز ہے. آیت نمبر 28، نہ وہ باقی رکھتی ہے نہ چھوڑتی ہے. یہ سن لیں، آپ خود اس پہ غور و فکر کریں، میں بس پڑھتا جا رہا ہوں. آیت نمبر 29، کھال کو جلسا دیتی ہے، نہ چھوڑتی ہے نہ مارتی ہے، لیکن وہ کیا کرتی ہے؟ کھال کو جلسا دیتی ہے. آیت نمبر 30، اور اس میں 19 مقرر ہیں، فرشتے ہیں. اب یہ وہ ڈیٹیل والی آیت آ گئی کہ اس میں 19 ہیں. آیت نمبر 31، ہم نے دوزخ کے دروگے صرف فرشتے رکھے ہیں، اور ہم نے ان کی تعداد صرف کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کی ہے، تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں اور اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے، اور اہل کتاب اور اہل ایمان شک نہ کریں، اور جن کی دلوں میں بیماری ہے وہ اور کافر کہیں کہ اس بیان سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے. تو یہ دیکھیں کہ اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ وہاں پہ فرشتے ہیں دروگے، اور وہ کافروں کی آزمائش کے لیے ہیں. تو جو کافر ہیں وہ کہیں گے کہ اس سے اللہ کی کیا مراد ہے، یہ کون سی مثالیں ہیں، یہ تو بات کوئی صحیح نہیں ہے. مطلب اس کا مطلب یہ بن رہا ہے کہ ایسے وہ اللہ پاک کی باتوں کو ایسے آگے سے جواب دیتے ہیں جو کافر ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ تو کل بنی آدم کے لیے سراسر پند و نصیحت ہے. یہ قرآن پاک کی بات ہو رہی ہے، جس سے وہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ وہ اس کو صرف انسانی باتیں سمجھتا ہے. آیت نمبر 32، سچ کہتا ہوں، قسم ہے چاند کی. تو دیکھیں اللہ پاک چاند کی قسم یہاں اٹھا رہے ہیں، کس بات پہ؟ آیت نمبر 23، اور رات کی جب وہ پیچھے ہٹے، پھر رات کی بھی قسم اٹھا رہے ہیں. پھر 34 نمبر آیت میں، اور صبح کی جب کہ وہ روشن ہو جائے. 35 نمبر آیت میں کہ بڑی چیزوں میں سے ایک ہے. تو اس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے کہ وہ جو جہنم ہے وہ ایک بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ جیسا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اللہ کی باتیں نہیں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا. تو ان پہ قسمیں اللہ پاک اٹھا رہے. آیت نمبر 36، بنی آدم کو ڈرانے والی. آیت نمبر 37، اسے جو تم سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے ہٹنا چاہے. مینز ہدایت سے آگے یا پیچھے، سیدھے رستے پہ چلنا ہے، اللہ کا بتایا ہوا جو رستہ ہے. آیت نمبر 38، ہر شخص اپنے مال کے بدلے میں گروی ہے. یہ دیکھیں
یہ ہم شاید پہلے بھی آیت پڑھ چکے ہیں، یا پھر قیامت کے ٹاپک میں یہ آیت میں نے کی ہے، یا ہم پہلے کسی سورہ میں ایگزیکٹلی ہم یہ سیم آیت پڑھ چکے ہیں۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے، کہ جو وہ اعمال کرتا ہے اس کی پہچان یا اس کا وزن یا اس کی اصلیت اسی سے ناپی جانی ہے۔ دیکھیے نا کہ وہ اس کے گروی ہے، اگر تو وہ والے ایمان لے کے اعمال لے کے آیا جن کی ضرورت ہے، جن کا کہا گیا تھا اللہ پاک، ضرورت تو نہیں ہے اللہ پاک کو، مینس جن کا کہا گیا تھا، جس کی اسے ضرورت ہے، اس انسان کو جن اعمال کی ضرورت ہے جو اچھے اعمال ہیں، جن کا اللہ پاک نے حکم دیا تھا، اگر تو وہ لے کے آیا تو وہ اس کا کیا ہی مول ہوگا، پھر وہ اس کی گروی بہت اچھی ہوگی، اور وہ آزاد ہوگا اور وہ جنتوں میں رہے گا۔ تو وہ اپنے اعمال کے گروی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے کچھ چھڑا لینا ہے، اعمال پہ ہے سارا کچھ، اعمال پہ دار و مدار کر رہے گا سارا کچھ۔ یہ دیکھیں اللہ پاک بار بار یہ ریپیٹ کر رہے ہیں، اور یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ان کو پتا ہے کہ انسانوں نے اور رستے ڈھونڈنے ہیں کہ بھئی وہ ہمیں سفارشی، وہ ہمیں بچا لے گا، وہ ہمیں چھڑا لے گا، ہمارے پیر صاحب، ہمارے فلانے صاحب، ہمارے وہ بزرگ صاحب، ہمارے بڑے، میرے باپ دادا وہ تو بڑے ایسے ہیں، شانوں والے ہیں، تو فلانے ہیں، تو وہ ہمیں سارا کچھ ایسے کرا لیں گے۔ نہیں، قرآن پاک میں آپ اگر دیکھیں تو ایک دو جگہوں پہ وہ بھی ذکر آیا ہے کہ سفارش کی اجازت دی جائے گی، اور وہ بات بھی صحیح کریں گے، یہ ایگزیکٹلی کہا گیا ہے۔ لیکن باقی میں آپ کو کم از کم جو میں جانتا ہوں 10 سے 15 جگہ پہ، یا زیادہ ہی ہوں گی، 15 سے 20 جگہ پہ میں آپ کو وہ آیات دے سکتا ہوں جہاں پہ اللہ نے کہا ہے کہ اس دن کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی، اس دن سفارش کام نہیں آئے گی، اس دن کوئی سفارشی نہیں ہوگا، اس دن کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ میرا خیال ہے 20-30 تک بھی میں نکال کے دے سکتا ہوں آپ کو آیات، آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ خالی اسلام 360 میں اسی لیے کہتا ہوں وہ ایپ انسٹال کر لیں، آپ اس میں جا کے اردو میں بھی سرچ کر سکتے ہیں، اردو میں سفارش لکھیں گے تو سفارش کے ریلیٹڈ جس آیت میں سفارش ورڈ مینشن ہوگا آپ کے سامنے آ جائیں گے، ان کو پڑھ لیں۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ آیت تھی، آپ اس پہ خود غور و فکر کیجئے گا۔ آیت نمبر، اور یہ سفارش والا آگے خود بھی اس کی بڑی ڈیٹیل میں آگے بات آنے لگی ہے، وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 39، مگر دائیں ہاتھ والے۔ اب یہ دیکھیں ہم بڑی ڈیٹیل سے یہ دائیں، یہ 3 اللہ پاک نے کیٹیگریز اس دن ہم نے پڑھی تھی نا۔ ایک تو وہ ہیں جو اولین ہیں، جو کہ بڑی اونچے درجوں والے ہیں، وہ تو ان کا تو معاملہ بالکل صاف صاف ہے، سیدھا سیدھا ہے، وہ اللہ کے قریب ہیں، اللہ کے پیغمبر ہو گئے یا بڑی بڑی ہستیاں ہو گئیں ان میں سے۔ لیکن جو باقی کے عام انسان ہیں ان میں 2 کیٹیگری ہیں، ایک رائٹ ہینڈ والے جن کو ملے گا، اور ایک لیفٹ ہینڈ والے۔ یہ ہم نے 3 کیٹیگری پڑھی تھی نا، ایگزیکٹلی وہی دیکھیں، وہی باتیں پھر یہاں بھی ریپیٹ ہو رہی ہیں۔ قرآن پاک میں کا ٹاپک وہی مین ایک ہی ہے جو میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں، اسی کو قرآن پاک اصل میں ریپیٹ کر رہا ہے، میں نہیں ریپیٹ کرتا۔ قرآن پاک میں وہ جگہ جگہ وہی، یہ ہم جو ساری سورہ دیکھ رہے ہیں، میرے خیال سے 36-37 سورہ ہم آلریڈی کر چکے ہیں، اور آگے بھی میرے خیال سے 20-25 ہوں گی۔ تو وہ ساری سورہ جو ہیں ان میں مین ٹاپک یہی ہے، پوری سورہ کا ٹاپک یہی ہے، نہیں تو ایٹ لیسٹ سورہ اس ٹاپک سے سٹارٹ ہو رہی ہے جو قرآن پاک کا مین ٹاپک ہے، جگہ جگہ یہی ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اچھا، مگر دائیں ہاتھ والے، آیت نمبر 40، کہ وہ بہشتوں میں گناہ گاروں سے، آیت نمبر 41، سوال کرتے ہوں گے۔ اچھا، تو جو دائیں ہاتھ والے، رائٹ ہینڈ والے ہیں، وہ ہوں گے تو بہشتوں میں، لیکن وہ گناہ گاروں سے اب سوال کریں گے۔ کیا سوال کریں گے؟ آیت نمبر 42، تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا؟ یہ سوال کر رہے ہیں دوزخیوں سے۔ ان کے لیے تو جو جنت میں، ان کے لیے تو سب کچھ پاسبل ہے نا، وہ کیا معاملہ ہوگا، وہ کس طرح ان سے وہ کریں گے، ظاہری بات ہے ان کو تو دوزخ کی آگ تک بھی قریب بھی نہیں آئے گی نا، تو کوئی اللہ پاک
کے لیے اللہ پاک تب کی زندگی ہے اس میں تو سب کچھ پاسبل کر سکے گا نا، کہ وہ انسان کہیں بھی کسی بھی حالت میں جا سکتا ہے۔ تو آیت نمبر 43، اچھا اب دوزخی کیا جواب، وہ جواب دیں گے کہ ہم نمازی نہ تھے۔ پہلی چیز کیا، کہ نمازی نہ تھے۔ تو آپ یہ خود اس پہ غور کر لیں کہ نماز چھوڑنا اور نماز نہ پڑھنا وہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ آیت نمبر 44، اب دوسری چیز کیا آگئی، نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ اب میں اگین وہی بات بار بار کرتا ہوں، کھانا کھلانا یہ نہیں ہے دیگیں پکا کے اور اپنے دیجکوں میں چاول بنا کے تو بانٹ دیے تو کہا ہم غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ یہ کھانا کھلانا بالکل بھی نہیں ہے، یہاں مقصود یہ نہیں ہے کہ یہ کھانا ہو، وہ بھی ٹھیک ہے کھلائیں آپ وہ، لیکن اس سے کسی کا بھی کوئی آپ پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ وہ ایک وقت کا کسی کو، وہ بھی آپ کیا کرتے ہیں، کون سے غریبوں کو کھلا دیتے ہیں؟ اپنے محلے شلے میں بچوں کو اکٹھا کر کے بانٹ دیا تو کہا جی غریبوں کو کھانا کھلا دیے۔ وہ غریب ہیں بچے، وہ تو پتہ نہیں کون کس کس کے گھر، صحیح ہے کچھ اپنا کھاتے پیتے ہی ہیں نا، غریب ہوں گے یا نہیں ہوں گے یا جیسے بھی ہوں گے، اپنا کچھ کرتے ہی ہیں نا، کھاتے پیتے ہی ہیں۔ یہ کھانا کھلانے کا مطلب یہاں یہ ہے کہ کسی کے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے۔ کھانا کھانا، کھانا کھانا کی اصطلاح بیان کی جا رہی ہے یہاں پہ۔ یہاں پہ کھانا مینز کھانا ایک روٹین کی چیز ہے نا، جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، تو اس کا انتظام کسی کا کیا جائے۔ کسی کو فار ایگزامپل نوکری دے دی جائے، یا نوکری کے کوئی اس طرح کی مواقع پیدا کیے جائیں، یا پھر اگر کوئی مسکین ہے، جیسے کہ مسکین کا ذکر ہوا ہے، تو کوئی ایسے ہیں جو نہیں کر سکتے، کما سکتے، نوکری کر سکتے، تو ان کا کوئی پراپرلی کوئی نظام چلایا جائے، ان کے لیے کچھ کیا جائے۔ ان کو کوئی اگر اس طرح کے ہیں کہ بالکل ہی کچھ نہیں کر سکتے تو ان کا کچھ تھوڑا بہت پیسے لگا دیے جائے، یا اور سب سے پہلے یہ اپنے رشتہ داروں میں دیکھنا چاہیے، سب سے پہلا حق ہمسایوں کو، ہمسایوں میں سے اور رشتہ داروں میں سے، یہ سب سے پہلے ہے۔ تو ان میں سے دیکھا جائے، اگر ان میں سے کوئی نہیں ہے تو پھر کسی دوسرے کے پاس جایا جائے۔ اگر ان میں سے کوئی نہیں ہے تو پھر اپنے ملازم وغیرہ ہیں آپ کے، ان کے ساتھ، یا فار ایگزامپل کوئی اور اپنے آپ کے محلے میں، آپ کے علاقے میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے شہر میں، کہیں جو قریب ہے، جو سب سے پہلے قریب پڑے اور جن کو آپ جانتے ہو، تو ان کے اس طرح کا انتظام۔ پھر دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے موقع پہ کوئی، کسی کی بیٹی کی شادی ہے، کسی کے کوئی فوتگی، کئی بیچارے تو اتنے غریب ہوتے ہیں ان کے گھر فوتگی ہو جائے تو اتنے جوگے نہیں ہوتے کہ کچھ کر لیں، ان کی مدد کر دی، کسی کی خوشی کے، کسی کو بیٹے کے، کسی کو نوکری لگوا دی جائے، کسی کو پڑھانے کا انتظام کر دیا جائے، کسی کے کوئی صاف پانی کا انتظام کر، مطلب مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔ ہمیں سب کو یہ پتہ ہے، ہم نے جب اپنے کام کرنے ہو تو ہمیں سب پتہ ہوتا ہے اپنے بارے میں، تو ایسے ہی دوسروں کے بارے میں بھی سوچنا، یہی اصل میں اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ جیسے ہم اپنے کھانے کا کچھ کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، ایسے ہی دوسروں کے کھانے کا کوئی انتظام کیا جائے۔ آیت نمبر 45، تو یہ وہ ہیں جو دوزخ میں پڑے ہوئے ہیں، وہ یہ کیا کرتے تھے کہ ایسا نہیں کرتے تھے۔ آیت میں وہ جواب دے رہے ہیں۔ اچھا، اور 45 نمبر میں وہ کیا جواب دے رہے ہیں، اور ہم بحث کرنے والوں کا ساتھ دے کر بحث مباحثہ میں مشغول رہا کرتے تھے۔ اب یہ خود آپ دیکھ لیں کہ اللہ پاک نے اس طرح کی فضول بحثوں سے منع فرمایا ہے۔ مینز کہ ایسے ہی کسی نہ کسی ٹاپک پہ شغل میلے پہ آئیں جی، وہ کوئی موویز ڈسکس کرنی شروع کر دی ہیں، یہ وہ، یا ایون فضول قسم کی دین پہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی بحث، اور ایک دوسرے کو کافر کوفر کہنا، وہ بھی بحث ہو سکتی ہے، ظاہری بات ہے۔ تو یہ اس کی بجائے کیا کرنا کیا چاہیے، قرآن پاک جو اللہ کی طرف سے ہدایت ہے اس پہ آنا چاہیے، اس پہ وہی ٹائم اس پہ لگاؤ، غور و فکر کرو، ہدایت کی طرف آؤ۔ آیت نمبر 46، اور روزے جزا کو جھٹلاتے تھے۔ یہ دیکھیں جو ہمارا یہ پورا سورہ کا مین یہی ٹاپک ہے، وہی چل رہا ہے۔ آیت نمبر 47، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ آیت نمبر 48، پس انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہ دے گی۔ اور یہ دیکھیں میں آپ کو پہلے بتایا کہ وہ آیت آ جائے گی،
تو یہ آ گئی ہے یہاں. تو اب اس کا مطلب مجھے سمجھائے نا. اگر کہیں ایک جگہ ایسا بھی لکھا ہے کہ اگر سفارش کی اجازت دی جائے گی تو کوئی سفارش کر سکے گا اللہ کے ہاں، اور وہ بات بھی صحیح کرے گا، یہ ساتھ میں مینشن کیا گیا ہے. تو چلیں ایک نہیں تو دو جگہ ہوگا، میرے نالج میں نہیں ہوگا کوئی دوسری، 3 جگہ پہ ہوگا. لیکن یہ تو میں آپ کو 30 جگہ 20 سے 30 جگہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جہاں پہ جگہ جگہ ہم پیچھے بھی کتنی سورہ پڑھے ہیں، کہیں بھی سفارش کے بارے میں کچھ آیا ہے کہ سفارش ہی سفارش ہوگی اور سفارش سے تم سب بچ جاؤ گے اور تمہارے اعمال جو ہیں جو مرضی کرتے رہو تو تمہیں سفارش یا تمہارے کوئی بزرگ وغیرہ یا تمہارے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے موجود ہیں تو یہ تمہاری سفارش کریں گے تو تم بے فکر ہو جو. کہیں بھی قرآن پاک میں ایسا کوئی ذکر آیا نہیں آیا. جہاں بھی ذکر آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، کوئی نہیں آئے گی. تو اس کا مطلب کیا ہمیں لینا چاہیے؟ یہی لینا چاہیے نا کہ اپنے اعمال، اور جگہ جگہ پہ آ رہا ہے کہ تمہارے اعمال ایک ایک کا بدلہ، ایک ایک کا حساب لیا جائے گا، ایک ایک کے بارے میں بتایا جائے گا. اللہ بہت جاننے والا ہے، اللہ علیم ہے، اللہ جاننے والا ہے، وہ تمہارے ساروں کے اعمال جانتا ہے، وہ تمہارے دل کی سرگوشی بھی جانتا ہے. یہ جگہ جگہ آ رہا ہے نا. تو مین فوکس پھر اسی پہ ہی ہونا چاہیے نا، نہ کہ بیچ میں قرآن پاک میں سے چھوٹی چھوٹی کوئی نہ کہیں اتنی سی کہیں کوئی ایسا بھی مینشن ہے کہ بھئی ہم اس آیت کی وجہ سے ہر جگہ سے ہی بچ جائیں گے تو وہ نکال کے تو وہی بس اسی کے ہی. یا آپ اگر اپنے مولوی حضرات کو دیکھیں تو وہ اسی میں ہی لگے رہتے ہیں، وہ اسی طرح کی چیزیں بیان کرتے رہتے ہیں. لیکن اصل معاملہ اور یہ نہیں ہے کہ رحمت نہیں ہے اور معافی نہیں ہوگی، ہوگی رحمت بھی ہے، لیکن ان کے لیے جنہوں نے اپنی پوری پوری کوشش کی، اور پھر غلطیاں تو ہوتی ہیں انسان سے، ہوتی رہتی ہیں. اب ہم کوئی بھی جتنا مرضی کوشش بھی کر لے وہ ہر چیز ہر وقت تو ٹھیک نہیں کر سکتا نا. وہ اب اپنی خوشی کے اب سم ٹائم وہ کہتا ہے کہ یار میں خوش، فار ایگزامپل وہ میں ایگزامپل دے رہا ہوں کہ کوئی بندہ باہر اپنی میمی اپنے بچوں اور بیوی وغیرہ کے ساتھ باہر کہیں انجوائے وغیرہ کر رہے ہیں، کچھ بیٹھے کھانا شانا کھا رہے ہیں بڑا اچھا یہ وہ. اب رستے سے کوئی گزرنے والا جو کہ پریشان ہوتا ہے، جس کو وہ سب میسر نہیں ہوتا، اور وہ اس کو دیکھ کے اس کا دل دکھ جاتا ہے، تو اب اس میں اس بیچارے کا کوئی قصور ہے؟ اب یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ نہ باہر بیٹھتا اور کھانا کھاتا اور دوسروں کو نہ دکھاتا تو اس کا دل نہ دکھتا. تو ایسا ممکن تو نہیں ہے نا، ایسا گناہ تو. اور انسان جتنی مرضی، یہ تو میں نے جسٹ ایک چھوٹی سی مثال دی ہے، اور بھی بہت ساری ایسی چیز ہوتے ہیں کہ انسان سم ٹائم اپنی خوشی کے لیے کسی کا دل توڑتا ہے. وہ فار ایگزامپل کوئی کسی کو کہتا ہے کہ بھائی میں تمہارے ساتھ ساری زندگی گزارنا چاہتا ہوں، یہ شادی کرنا چاہتا ہوں یا فلانا، یا کوئی اور ڈیمانڈ کرتا ہے اور وہ اپنی کسی مجبوری سے نہیں کر سکتا، تو اگلے کا دل دکھ گیا. تو آپ ہر وقت ہر چیز ٹھیک نہیں کر سکتے ہو. تو یہ انہی کے لیے ہے کہ جو کوشش کرتے ہیں، ایٹ لیسٹ اللہ کو یاد رکھتے ہیں، قیامت کو یاد رکھتے ہیں، اور پھر ان سے کچھ گناہ گستاخیاں، اور یہ تو میں نے چھوٹی چھوٹی مثال دی ہیں، بڑی بھی ہو جاتی ہیں. فار ایگزامپل کوئی کبھی کسی ایسی سوچ حالت میں جان بوجھ کے بھی دل کر پڑتا ہے اور بندہ کسی گناہ کی طرف چل پڑتا ہے اور کر لیتا ہے، تو اس کے بعد یاد آتا ہے تو پھر توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو وہ پھر ان کے لیے رحمت ہے، سفارش ہے، ان کے لیے سارا کچھ ہے. لیکن ایک بندہ کر ہی اس لیے کرا ہے کہ میں یہ سارا کچھ کروں گا اور میرے پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں نا پیچھے، وہ سارا کچھ معاف کروا دیں گے، بھائی آؤ قبضے کرو فلانا کرو، کسی کے حق مارو، یہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، نمازیں بھی چھوڑ دو تو یہ سارا کچھ ہو جائے گا. جیسے ہمارے شیعہ بھائی ہیں تو وہ ان میں تو یہ اس طرح کے کنسیپٹ پائے جاتے ہیں نا کہ خیر یہ ہم نہ بھی پڑھیں گے تو ہمارے لیے بخشش ہو ہی جانی ہے، ہم نے بس ایمان لانا ہے. ایگزیکٹلی جو عیسائیوں کے عقیدے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آؤ تو وہ ہمارے گناہوں کا آلریڈی کفارہ ادا کر چکے ہوئے ہیں، تو وہ ہمیں معاف ہے، ہم نے بس اپنی کنفیشن کرنی ہے. وہ کنفیشن ان کی ہوتی ہے کہ بھائی تم اپنا جو بھی گناہ کیا ہے نا، اپنے دل میں بھی جہاں بھی ہو اپنے دل میں کنفیشن کر لو کہ میں نے ہاں یہ کیا ہے، مجھے معاف کر دیا جائے، تو تم معاف ہو، جو مرضی کرتے پھر. ٹھیک ہے.
تو یہ اس طرح تو نہیں، دین اگر دین کا آپ مزاج دیکھیں، یہ پورا قرآن پاک تو اس پہ ہے کہ اس طرح نہیں کرنا، بچو ہر چیز سے۔ آیت نمبر 50، گویا کہ وہ بدکے ہوئے گدے ہیں۔ آیت نمبر 51، جو شیر سے بھاگے ہوں گے۔ اب یہ اس دن کا ذکر ہو رہا ہے جس دن کوئی سفارش نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 52، بلکہ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے کھلی ہوئی کتابیں دی جائیں۔ یہ دیکھیں کہ وہ اصل میں یہ میں جو پہلے اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جی اللہ کی طرف سے کوئی کتاب ان پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیسے نازل ہو گئی، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ تو ہمیں دی جائیں، ہمیں بھی دی جائیں کچھ ایسی کھلی کتابیں جن میں یہ سارا کچھ واضح واضح ہو، تو پھر شاید وہ مانیں۔ آیت نمبر 53، ہرگز ایسا نہیں، یہ قیامت سے بے خوف ہے۔ مینز یہ وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں آنی کوئی نہیں۔ آیت نمبر 54، سچی بات یہ ہے کہ یہ ایک نصیحت ہے، یہ قرآن پاک جو ہے یہ ایک نصیحت ہے۔ آیت نمبر 55، اب جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے، کہ جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے، یہ تو سب کے لیے ہے۔ تو اصل میں نصیحت یہ دیکھیں، یہ اگین وہی بات جو میں پہلے بڑی ڈیٹیل سے کر چکا ہوں کہ ہدایت اور نصیحت کیا ہے، وہ قرآن پاک ہے۔ ادھر ادھر کی باتیں، آپس میں بحثیں، مباحثے، یہ وہ ان کا کوئی وہ نہ دین سے کوئی لینا دینا ہے، نہ کوئی ان کا فائدہ ہے۔ اصل میں چیز یہ ہے، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ دو چیزیں ہی دین ہے ہمارا، قرآن اور سنت۔ لاسٹ آیت اس سورہ کی آیت نمبر 56، اور وہ اس وقت نصیحت حاصل کریں گے جب اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ اب یہ دیکھیں، یہ الٹیمیٹ بات ہے کہ تم جو انسان ہو نا، جو تم چاہتے ہو یہ نہیں ہو سکتا، وہ بھی تب ہوگا جب اللہ چاہے گا۔ ہاں تم نصیحت کی طرف آؤ گے، تم اس کے لیے کوشش کرو گے، تو یہ تمہاری کوشش کا ہی بدلہ ملے گا، تمہیں اس کا بدلہ ضرور مل جائے گا، لیکن تم الٹیمیٹلی رزلٹ بھی نکال لیتے ہو کہ تم بالکل ہدایت یافتہ بھی بن جاتے ہو، یہ تمہارے پاس اختیار نہیں ہے کہ تم کہو کہ میں جی بالکل ہدایت یافتہ ہوں۔ فار ایگزامپل میں قرآن پاک پڑھتا ہوں یا یہ کوشش کرتا ہوں تھوڑا بہت ایکسپلین کرنے کی، تو میں اپنے آپ کو بڑا وہ غرور اور تکبر والا سمجھ، یا نہ بھی غرور اور تکبر، میں سمجھوں اپنے آپ کو جی میں تو بڑی نصیحت پہ، اللہ کی نصیحت پہ چلتا ہوں، اور میں نماز پڑھتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں جو اعمال وغیرہ کو نیک ہیں کرنے کی، یہ سب کچھ کرا کے تو میں کہوں جی میں تو بالکل نصیحت پہ، میں تو بالکل اللہ نے جیسا کہا میں تو ایگزیکٹ دیکھے میں کر رہا ہوں، میں تو بالکل وہ نہیں نہیں نہیں، یہ تو میری کوشش ہی ہے، یا آپ کی یہ کوشش ہی ہے اس کی طرف آنے کا، کہ جو چاہے جتنی چاہے نصیحت حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس کو نصیحت ملے گی تب ہی، وہ ہدایت یافتہ تب ہی ہوگا جب اللہ چاہے۔ وہ اسی لائق ہے کہ اس سے ڈریں، اور اس لائق بھی ہے کہ وہ بخشے۔ اب یہ دیکھیں اینڈ کہاں کر دیا، ایک تو ڈریں گے تو اللہ پاک بخش بھی دے گا۔ اب وہ ڈرے گا کون، یہ میں ایگزیکٹلی بڑی ڈیٹیل سے پیچھے ایکسپلین کر چکا ہوں کہ ڈرے گا وہی نا، کہ جو بخشا وہی جائے گا نا جو ڈرے گا، اور جو یہ کہتے ہیں کہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں، یا مطلب ہمیں کوئی سفارشی وغیرہ یا وہ سارا کچھ معاف کروا دیں گے، اور یہ سب یہ سوچ کے وہ جو مرضی کرتے پھریں، تو ان کے لیے تو پھر بخشش جو ہے وہ تو باقی اللہ بخشنے والا ہے، جس کو جو مرضی بخش دے، میں کون ہوتا ہوں یہ کہنے والا، میں تو وہ بس آیات کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ سے اصل مقصد ہے اللہ سے ڈرنا، اس کو خالق اور مالک ماننا، اور ایک دن جو قیامت والا دن ہے جس کا اس پوری سورہ میں بڑی ڈیٹیل سے بیان ہو گیا ہے، اور باقی بھی جو ہم کر رہے ہیں ان میں بھی ہو رہا ہے، اس دن سے ڈرنا جس دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔